تو ایک عمل پیارے طلبہ عزیز آپ اہتمام سے کریں، میں آپ تمام کو اس کی اجازت دیتا ہوں، آپ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں نے جب سے یہ عمل کرنا شروع کیا، میں باوضو خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ وہ پیشاب کے قطرے کی تکلیف تھی میری بالکل ختم ہو گئی، اور ایک جگہ ایسی کھجلی ہوتی تھی نہ کہہ سکتے تھے نہ سہ سکتے تھے، شرم آتی ہے کئی مرتبہ مجمع عام میں کھجلانا، الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور جیسا کہ ساجد نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جتنی جسمانی بیماریاں ہیں ان کے پیچھے در پردہ ابتدائی عمل شیطان کا ہوتا ہے، تو جب ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں۔ فجر کے بعد اور مغرب بعد یہ عمل کرنا ہے، پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی اور تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بہت آسان ہے نا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی اور تینوں قل، اور پھر ایک سطر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید، اصرف عنا شر کل جبار عنید، یہ پڑھ کر پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح پھیلائیں، اور اس پر ایسا دم کریں جس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوں۔ ایک تو ہے اس میں تھوک کے ذرات شامل نہیں ہوتے، تھو تھو تھو، جس کو تھتکارنا کہتے ہیں، ٹھیک؟ اس طرح دم کرنے کے بعد پیچھے سے لے کر آگے پیشانی تک پورے سر پر، پھر چہرے پر، پھر دائیں بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کر آگے تک لائیں، اور اس طرح سے جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں یوں کریں، پھر بائیں بغل کے نیچے سے ہاتھ لا کر آگے تک لائیں اور اس طرح سے جھاڑیں، پھر سینے پر، پھر مونڈوں پر، جہاں تک کمر پر ہاتھ پہنچ سکے وہ، اس کے بعد ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے اوپر اچھی طرح ہاتھ آگے تک پھیلا لیں، اسی طرح بائیں ران سے لے کر شروع کریں اوپر نیچے اور گھٹنے کے نیچے اور پیر کے پنجے تک، خاص طور سے یہ جو فولڈ ہیں جیسے بغل ہیں، ران ہیں، گھٹنے کے نیچے کا حصہ یہ فولڈ ہیں، مڑتے ہیں، یہ ان جگہوں پہ پسینہ بھی جلدی آتا ہے، تعفن بھی جلدی پیدا ہوتا ہے، لہٰذا بہت سی مخلوقات شیاطین جنہ کی وہ اس میں رہتی ہیں، اس لیے ان کے نیچے اچھی طرح سے ہاتھ پھیلا لینا چاہیے۔ فجر کے بعد کرو گے تو انشاءاللہ دن بھر محفوظ رہو گے ان مخلوقات بد سے، دن بھر اللہ کی حفاظت میں سیانت میں آ جائیں گے، اور مغرب بعد کریں گے تو انشاءاللہ رات بھر ہماری محفوظ رہے گی، اور صبح کا آپ انشاءاللہ اگر مسنون عمل یعنی اس جیسا ہی عمل ہے ملتا جلتا، رات کو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، تینوں قل پڑھ کر، اور پھر اس میں تسبیح فاطمی بھی شامل ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیل لیں، صبح کو انشاءاللہ آپ نشیط اٹھیں گے، ایک دم بستر خود آپ کو اچھال دے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اذان ہو چکی، سپروائزر جو ہے چکر پہ چکر لگا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اور 5 منٹ اب نماز میں باقی ہے اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، یہ اصل میں رات بھر شیطان نے عمل کیا ہوتا ہے، تھکایا ہوا ہوتا ہے، متاثر کیا ہوا ہوتا ہے جسم کو، اس لیے نماز کی طرف بھاری قدم سے چلتے ہیں، اور جب نشاط ہوگا آپ صف اول میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے ہاتھوں میں قرآن پاک چمکتا ہوا نظر آئے گا، تو پیارے بچوں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب اس سے ملتی ہوئی ایک بات انہی کی حضرت کی بات جنہوں نے مجھے یہ عمل کا اس کی اجازت دی، انہوں نے فرمایا کہ اصل میں شیطان دشمن ہے انسانوں کا، تو انسانوں کو تکلیف پہنچانا اس کا موضوع ہے، تکلیف پہنچانا اس کا مقصد ہے۔ اب تکلیف وہ 3 اہداف پر پہنچاتا ہے، ایک تو جسم، دوسرا روزی روٹی یعنی کاروبار، اور تیسرا تعلقات۔ سب سے پہلے جسم کو متاثر کرتا ہے، جسم میں چاہے جسمانی بیماری پیدا کر دے، یا پھر وہ نظر بد ڈال کر یا سحر کر کے جسم کو متاثر کرے، ہر طرح سے کوشش کرتا ہے۔ دوسرا روزی روٹی میں وہ پریشانی بادھائیں لاتا ہے، کئی مرتبہ پارٹنر دشمن بن جاتا ہے، کئی مرتبہ پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں، کئی مرتبہ کہیں کام کیا ہوا ہوتا ہے وہاں سے پیمنٹ نہیں ملتا، یہ ساری کی ساری روزی روٹی کی تکلیف ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، حضرت دعا کر دیجئے، پہلا حال یہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو مٹی بن جا رہی ہے۔ ایسی باتیں سنتے ہوں گے، بس دعا کرنا، ایک ڈیل چل رہی ہے
کئی مرتبہ ڈیل 95% تک پہنچی، 5% رہتی ہے اور ایک دم فیل ہو جاتا ہے. یہ ان میں بھی شیاطین عمل دخل، یہ ہمارے کاروباری اعتبار سے جو متاثر ہوتے ہیں اس میں بھی شیطان اور جناتوں کا عمل دخل ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے تعلقات. پہلے پارٹنروں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اب دشمنی ہو گئی. پہلے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، اب دشمنی ہو گئی، جی حسد ہو گیا. پہلے ہم عصروں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اب دشمنی ہو گئی. پہلے دونوں عصر کے بعد تفریح میں ساتھ جاتے تھے، اب ایک کو ترقی مل گئی اور ایک کو ترقی نہیں ملی تو اس نے ساتھ چھوڑ دیا. یعنی خواہ مخواہ، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں وگل لگے دے، خواہ مخواہ دشمن بن جاتے. تو یہ تعلقات میں جو ایفیکٹ پڑتا ہے اور یہ حسد ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، اس میں بھی شیطان کا اثر ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں میں یہ عمل انتہائی مجرب اور جو ہے مؤثر ہوتا ہے. یہ جو بتایا آپ کو، آپ اس کو کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقبولیت و محبوبیت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ صحت کے اعتبار سے فریش رکھیں گے. ایک دم سے آپ جو ہیں ایسے چاق و چوبند رہیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں.